8 سالہ حرین اپنے باپ فرید عالم کے ہمراہ یہاں خان ولا میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا بھی موجود تھی۔ پھولے پھولی گالوں والی حرین نے بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ فرید عالم انڈر ورلڈ کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی دشمنی ہو چکی تھی جو اسے مارنے پر آ چکے تھے۔ فرید عالم کو خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ انہوں نے حرین کو بھی کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر فرید عالم نے بروقت پہنچ کر ان کی یہ کوشش ناکام کر دی تھی۔ لیکن اس سب میں وہ اپنا ہاتھ زخمی کروا بیٹھا تھا۔ یہاں وہ انڈر ورلڈ کے ابھرتے گینگسٹر ساحر خان کے پاس مدد کی آخری امید لے کر آیا تھا۔ حرین، تم یہیں بیٹھو، میں تب تک آ رہا ہوں، میری کال آ رہی ہے۔ اوکے ڈیڈ۔ حرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے بوریت محسوس ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے اپنی گڑیا کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ سامنے ہی ساحر خان ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ اکیلے کیوں ہیں؟ حرین نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ کون ہو تم؟ ساحر نے سر اٹھایا۔ یہاں اس کی اجازت کے بغیر آنا ممنوع تھا۔ یہ اس کی سلطنت تھی۔ ساحر خان جو کہ مشہور گینگسٹر کا بیٹا تھا ایسا نہیں بننا چاہتا تھا، مگر اس کے باپ نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس اندھیرے دلدل میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں حرین تمہاری دوست ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ حاضر دماغ بچی اس کی سرخ آنکھوں کا سبب فوراً سمجھ گئی۔ میری دوست؟ میں نہیں رو رہا، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ آج سے پہلے کسی نے اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کی تھی، اور دوست بننا تو دور کی بات، اس کے باپ کے نام کی وجہ سے لوگ صرف اس سے خوف کھاتے تھے۔ تمہاری آئیز ریڈ ہیں، یعنی تم روئے۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، میں بھی اپنی ممی کو یاد کر کے روتی ہوں تو میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ ساحر کو پہلی بار کسی کا دکھ محسوس ہوا۔ اندھیرے میں جیسی روشنی کی کرن روشن ہوئی۔ میں بھی یاد کرتا ہوں، مگر وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں ہوں تمہاری دوست، وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ اس نے ساحر کے ہاتھ پر اپنا ننھا ہاتھ دھرا۔ ساحر کی آنکھوں نے یہ لمحہ آنکھوں میں قید کر لیا۔ کوئی تھا جو اس کا دوست تھا، عارضی ہی صحیح۔ سر، یہ فرید عالم کی بیٹی ہے، وہ نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ملازم نے فرید عالم کے کہنے پر اوپر آ کر چیک کیا تو حرین کو یہاں پایا۔ ڈیڈ بلا رہے ہیں، اوکے بائے۔ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوا کر وہ جا چکی تھی۔ ساحر کا دل جیسے خالی ہو گیا۔ چہرے پر سختی لیے وہ نیچے آیا۔ کیا ہوا فرید عالم، تم میرے پاس کیسے آئے ہو؟ وہ دونوں ان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ فرید عالم نے حرین کو لاہور میں بھیج دیا تھا۔ میری اور میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے، میرا بزنس بھی ڈوبنے والا ہے، مجھے مدد چاہیے۔ ہاں ہاں، تو تم میری مدد کرو ساحر، ہم اس سے اچھے ساتھی بن سکتے ہیں۔ تم ابھی مجھے کچھ دینے کی حالت میں نہیں ہو، مگر ایک چیز ہے، تمہاری بیٹی۔ وہ میری 8 سال کی بیٹی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے لڑکے۔ فرید عالم بھڑک گیا۔ سامنے موجود 20 سالہ لڑکا اس سے اس کی 8 سالہ بیٹی کی مانگ رہا تھا، کیونکہ اس نے اس کی جان بخشی تھی۔ تمہاری جان کے بدلے مجھے وہ چاہیے۔ جب یہ اس قابل ہوگی تو میں اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس نے گن اپنی جیب میں اڑسی اور چلا گیا۔ سالوں بعد جب وہ لوٹا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی میں بدل چکی تھی، مگر اس سے اتنی خوفزدہ تھی کہ اس سے چھپنے کے لیے شہر تک بدل لیتی تھی، پر آخر کار ساحر خان اس تک پہنچ ہی گیا تھا۔ حرین کی آج 15ویں سالگرہ تھی۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ وہ آج بہت مشکل سے اجازت لے کر باہر آئی تھی۔ وہ خود بھی باہر جانے کا سب ڈرنے کی لگی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اسے ڈرایا ہوا تھا، مگر اس کی دوستیں ضد کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے حرین، تم ابھی بس دیکھتی جاؤ۔ یہ سب میرے لیے؟ حرین کو حیرت ہوئی۔ اس کی کسی سے بھی اتنی اچھی دوستی نہیں تھی، وہ سب اس کی کلاس فیلو ضرور تھی۔ اس کے لیے ایک کیک لایا گیا جو لائٹ پنک کلر کی تھیم میں بنا ہوا تھا۔ حرین نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک لڑکا دلکشی سے مسکراتے اس کے جانا بھی آ رہا تھا۔ وہ حرین کا اسکول کے پرنسپل کا بیٹا تھا، حرین کا سینئر بھی رہا تھا۔ حرین کو اسے یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ یہ عامر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے اپنے برابر میں موجود لڑکی سے پوچھا۔ تم بس دیکھتی جاؤ، یہ سب ہم نے پلان نہیں کیا، یہ عامر نہیں کیا۔ دیکھو ذرا ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ ہے۔ کیا ہے؟ حرین کو اب بھی یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اوف، تم خود دیکھ لینا نا، تمہارا یہ برتھ ڈے بہت اسپیشل ہونے والا ہے۔ اس نے حرین کو چپ کروا دیا۔ عامر اب ان کی ٹیبل کے قریب پہنچ چکا تھا۔
اس کے ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا گلدستہ موجود تھا۔ یہ سب کس لیے؟ حرین کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے پیاری لڑکی۔ عامر مسکرا کر بولا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کسی کو بھی پسند آ جاتی۔ بہت سے لڑکوں نے اس کی جانب قدم بڑھائے مگر اس نے کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ حرین کی آنکھیں بادامی تھیں جبکہ بال شہد رنگ اور رنگت سرخ و سفید۔ وہ خوبصورتی میں اپنی آپ مثال تھی۔ میرے لیے؟ مگر کس لیے؟ وہ کچھ گھبرا گئی۔ سامنے موجود لڑکا ہر لحاظ سے اچھا تھا مگر ابھی اس کا کچا ذہن کچھ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں تمہارے لیے پیاری لڑکی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے اظہار پر حرین حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ عامر نے گلدستہ وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی دوستیں ہنس رہی تھیں۔ عامر کے بےحد اصرار پر سب یہاں موجود تھی۔ حرین نے گھبرا کر بال کان کے پیچھے عرصے۔ اس نے اٹھ کر جانا چاہا تو ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے روک دیا۔ کیا ہو گیا حرین؟ جواب تو دیتی جاؤ۔ بیچارے کو اتنا کچھ کیا اس نے تمہارے لیے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ روان سی ہوئی۔ ریلیکس۔ اس سے پہلے وہ روتی عامر اس کے سامنے آ کر بولا۔ ایک دم سے گولیوں کا شور گونجنے لگا۔ 4 سے 5 افراد گنز لے کر اندر گھس چکے تھے۔ سب چیختے ہوئے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ حرین چلو نکلو یہاں سے۔ عامر چیخا۔ حرین کی آنکھیں منجمد ہو گئی۔ وہ ذرا سی مشکل میں بھی گھبرا جاتی تھی اور اب تو گولیوں کی آواز سے اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ حرین ہوش میں آؤ۔ عامر نے اس کی کلائی پکڑنی چاہی مگر اس سے پہلے ہی کوئی اندھی طوفان بنا عامر تک پہنچا اور اس کا ہاتھ پورا مڑوڑ دیا۔ عامر کی چیخیں بلند ہوئی۔ عامر اپنا ہاتھ لیے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ نقاب پوش آدمی کی سرخ ہو رہی تھی آنکھیں۔ حرین کے منجمد وجود میں جنبش ہوئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ آنکھیں اسے بھسم کر دینے والے انداز میں گھور رہی تھی۔ اس نے حرین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسی لیے قدرے تاری گوشے میں آ گیا۔ حرین کے اندر چیخنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی، البتہ خوف سے اس کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ وہ لڑکا تمہارے پاس کیوں تھا؟ کون تھا وہ؟ کون ہے تمہارا؟ جواب دو۔ وہ اس نقاب پوش آدمی کے سینے تک آ رہی تھی۔ وہ مکمل حرین پر قابض تھا۔ کوئی نئی کلاس فیلو۔ اس کے بازو پر بڑھتے دباؤ کی وجہ سے حرین کو ناچار جواب دینا پڑا۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوتے گرنے لگے۔ یہ رم جھم مقابل کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے حرین کا ہاتھ مڑوڑ کر اس کی کمر سے لگایا۔ یہ آنسو جو تم کسی کے لیے بہا رہی ہو زہر کی ہے۔ آئندہ تم روئی بھی تو میری وجہ سے۔ مجھے جانا ہے، مجھے معاف کر دے۔ وہ خوف سے کپکپانے لگی۔ مار دیا عامر کو، مار دیا۔ اس کی سسکیاں نکلنے لگی۔ میں نے مارا ہے اور میں ہر انسان کو مار دوں گا جس نے تمہارے نزدیک بھی آنے کی کوشش کی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میرا نام جانتی ہو؟ اس کی آواز کان کے پاس محسوس کر کے حرین سن رہ گئی۔ وہ ذرا سا بھی ہلتی تو مقابل کے ہونٹ حرین کو چھو جاتے۔ دنیا جانتی ہے اندھیرے کے بادشاہ کو، ساحر خان۔ دنیا جسے بیسٹ کے نام سے جانتی ہے، مگر تمہارے لیے میں ساحر خان ہوں۔ اس کی سرسراتی انگلیاں حرین کا دل دھڑکنے لگی۔ بولو کون ہوں میں؟ وہ دھاڑا۔ اس وقت حرین کو وہ کسی بیس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ساحر خان۔ اس کی سانس اٹکنے لگی۔ ایسے سانس لو کہ مجھے تمہیں سانس دینی پڑے گی اور پھر تم مر بھی سکتی ہو۔ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو تم ننھی سی کلی ہو۔ ساحر نے اس گال پر اپنی انگلی پھیرتے آنسو چن کر اپنے لبوں سے لگائے۔ تم بہت حسین ہو، اس لیے مجھے وقت سے پہلے تمہیں آگاہ کرنا پڑا ہے کہ تم کس کی ہو اور ساری زندگی کس کی رہو گی۔ تم میری ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ جب وقت آئے گا تو میں تمہیں لے جاؤں گا، مگر تب تک تم سب سے دور رہو گی، میری بن کر رہو گی، ہے نا؟ وہ کسی دیوانے کی طرح بولا۔ اس نے حرین کا چہرہ تھوڑی پکڑ کر اونچا کیا۔ ارد گرد شور کی آوازیں آ رہی تھی مگر اس وقت حرین کی گرد ساحر کی گھمبیر آواز کا ایسا حصار بنا تھا کہ وہ خود کو ہوا میں محلق سمجھ رہی تھی۔ جواب دو۔ حرین نے ڈر کر سر اس بات میں ہلایا۔ حور؟ میری حور صرف میری ہے۔ ساحر نے اس کے لبوں کے پاس گہری سانس چھوڑی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس ٹیبل تک آیا جہاں وہ سب بیٹھے تھے۔ کچھ ہی منٹوں میں اس جگہ کا حشر نشر ہو چکا تھا۔ سب اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یہ پھول، یہ سرخ رنگ تمہاری قسمت نہیں ہے حور، تمہاری قسمت یہ سیاہ پھول ہے۔ اس نے حرین کے سامنے پھولوں کے گلدستے کو لائٹر کی مدد سے آنکھ لگا دی۔ سرخ رنگ کے گلاب آنکھ میں جل رہے تھے۔ ساحر نے ایک سیاہ گلاب اپنی جیب سے نکالا۔ حرین نے ڈر کر پیچھے ہونا چاہا مگر اس نے حرین کا بازو دبوچ کر اس کے بالوں میں وہ پھول اڑسا۔ جلد ملیں گے دوبارہ، جب تک کے لیے خود کو سنوار لو، پھر میں تمہیں
اپنی دنیا میں لے جاؤں گا بیبی۔ گہری سانس اس کی گردن کے پاس خارج کر کے ساحر ہوا کے جھونکے کی طرح باہر جا چکا تھا۔ حورین جو کب سے اپنے حواسوں کو قابو میں لیے ہوئے تھی، دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین پر گری۔ سیاہ گلاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ سب جانتے ہیں اس لڑکی پر کسی کی چھاپ ہے۔ تم غلطی کر رہے ہو ساجد، مجھے مت سکھاؤ، مجھے یہ بہت پسند آ چکی ہے۔ پھر کیسے میں دور رہتا؟ وہ بیسٹ کی ہے، اس کی ہی رہے گی۔ اسے پتہ چل گیا تو یہاں سے لاشیں اٹھیں گی، پھر کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ ساجد کے ساتھی زہیب نے تنبیہ کی۔ سامنے ہی حورین ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت اور نور کسی کو بھی اپنی جانب آسانی سے متوجہ کر لیتا تھا۔ اس کی رنگت ملائی جیسی تھی جو چھونے سے میلی ہو جائے۔ پورے انڈر ورلڈ کو پتا تھا کہ حورین کا تعلق کس سے ہے۔ ساحر خان خود اس کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے کسی کی بھی ہمت نہیں آئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی۔ حورین نے آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پایا۔ وہ آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی دو مردوں کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہونے والی تھی۔ آخری بار وہ وہیں بیٹھی تھی، پھر چند ہی منٹوں میں برابر میں موجود لڑکی نے اسے بے ہوش کر دیا تھا، اور اب وہ یہاں موجود تھی۔ میں کہاں ہوں؟ کون ہو تم لوگ؟ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ سامنے موجود آدمیوں کی نظریں اسے اپنے وجود کی آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ ہم بیسٹ کے دشمن ہیں۔ تمہیں بھی تو وہ نیلی آنکھوں والا بیسٹ نہیں پسند ہے نا؟ ساجد نے آگے بڑھ کر کہا۔ حورین کو بیسٹ سے کوئی اپنی پچھلی ملاقات یاد آئی۔ ابھی اس ملاقات کو محض 1 سال ہی ہوا تھا۔ ساحر خان؟ وہ بے ساختہ بولی۔ اس کا نام لینے سے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہاں ہاں، دنیا اسے محض ایک نام ہی سے جانتی ہے، اور وہ ہے بیسٹ۔ اس نے تمہاری دنیا میں تہس نہس کر دی لڑکی، مگر دیکھو میں تمہیں اس ظالم انسان سے بچانا چاہتا ہوں۔ ساجد کے برابر میں بیٹھا تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ دنیا کی نظروں میں تمہاری خوبصورتی آ چکی ہے، وہ بھی بیسٹ کی وجہ سے، لیکن دیکھو تم صرف مجھے ہی حاصل ہوگی۔ ساجد نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی اور اسے زمین پر دھکیلا۔ حورین کی کوہنی بری طرح چھل چکی تھی۔ اس نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس وقت وہ صرف موت کو یاد کر رہی تھی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ساجد، سوچ لو، یہ چھوٹی سی لڑکی ہمارے لیے آفت بھی بن سکتی ہے۔ زہیب گھبرا گیا۔ ہاں ہاں، بیسٹ کو ابھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ وہ جب تک جانے گا میں اس کی بیوٹی کو لے کر یہاں سے دور چلا جاؤں گا۔ ساجد نے بے دردی سے حورین کو دبوچا۔ اس کی دردناک چیخیں بلند ہوئی، مگر سامنے ہی شیطان صفت انسان تھا۔ اس نے حورین کی قمیص کندھے سے کھینچی۔ آج اسے اپنی عزت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جان لگا کر ساجد کو دھکا دیا اور سامنے رکھ کر شو پیس اس کے سر پر دے مارا۔ وہ کراہتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ حورین نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسے نہیں پتا تھا یہاں سے باہر جانے کا راستہ کیا ہے، مگر وہ خود کو بچانے کے لیے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ پکڑو اسے زہیب، وہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے گئی تو ہماری موت پکی ہے۔ ساجد اپنے سر سے بہتے خون پر ہاتھ رکھتے چلایا تو زہیب بے ہوش میں آتے اس کے پیچھے بھاگا۔ دوسری طرف فرید عالم کو جیسے ہی حورین کی گمشدگی کی خبر ملی، ان کے حواس جواب دینا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اب صرف ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا ساحر سے مدد لینا۔ انہوں نے پریشانی سے ساحر کو کال کی۔ ساحر، مسئلہ ہو گیا ہے، حور گھر نہیں آئی ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر… کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گارڈز نے اسے خود گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دھاڑا۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اس کا رخ ایئر پوری کی طرف تھا۔ اس وقت وہ اسلام آباد میں موجود تھا۔ وہ نہیں ملی ساحر، سب نے اسے وین میں چڑھتے دیکھا تھا۔ راستے میں شاید وین ہی تبدیل ہو گئی۔ یہ کسی کی بڑی سازش ہے۔ میری بیٹی کو لا دو ساحر۔ فرید عالم جانتا تھا کہ ساحر کے علاوہ کوئی حورین کو ڈھونڈ کر صحیح سلامت گھر نہیں لا سکتا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، جس کی بھی یہ حرکت ہے، زندہ نہیں بچے گا وہ۔ وہ میری حور ہے، صرف تمہاری بیٹی نہیں۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اسے اکیلا چھوڑا تھا۔ اگر وہ نہیں ملی تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے کال کاٹی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اس کا پاگل پن اب دنیا دیکھنے والی تھی۔ وہ جلد از جلد ایئرپورٹ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کانٹیکٹ استعمال کرنے کے لیے کال ملائی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے خون اتر چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ کراچی پہنچ چکا تھا۔ اس کے پاس پوری خبر تھی کہ حورین یہی ساجد کے پاس ہے۔ اس کی گاڑی کے پیچھے 4 گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ گارڈز نے چھوٹا بم دروازے پر لگائے تو وہ اڑ گیا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ساحر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر آیا۔ زہیب نے حورین کو پکڑ کر نیند کا انجیکشن لگا کر کمرے میں لٹا دیا تھا، جبکہ ساجد بھی اب اپنے سر پر پٹی باندھ چکا تھا۔ ساحر کے کراچی آنے کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی۔ کہاں ہے میری حور؟ وہ چلایا۔
اس کے گارڈز ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کر ادھر سے ادھر پٹک رہے تھے۔ شور کی آواز سن کر زہیب باہر آیا، جبکہ ساجد اب تک اپنے کمرے سے نکل کر سیکریٹ سیل میں جا چکا تھا۔ وہ ظاہر کے سامنے آنے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے آدمی زہیب کو گریبان پکڑ کر اسے ساحر کے سامنے لے آئے۔ کہاں ہے میری ہور؟ تمہیں پتا تھا کہ وہ کس کی ہے؟ پھر تم نے اور ساجد نے یہ حماقت کی۔ وہ پاگلوں کی طرح سے لاتوں گھوسوں سے پیٹنے لگا۔ وہ کمرے میں، معاف کر دو، ساجد نے کہا تھا۔ کہا ہے ساجد، میں اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم وصول کروں گا۔ وہ بھاگ گیا، آواز سن کر ہی وہ اکیلا ہے۔ یہ بات سنتے ہی ساحر نے زہیب کا ہاتھ مڑوڑا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ اس کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ڈھونڈو اسے، ڈیم اٹ! وہ چلایا تو اس کے گارڈز نے ایک ایک کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ سر، میم مل گئی! کسی کی آواز آئی تو زہیب کو اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے وہ بھاگا وہ کمرے میں جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ ہور، آنکھیں کھولو، ہور! اس نے دیوانہ وار حرین کا چہرہ تھپتھپایا۔ اس کے گارڈز بھی اندر آ چکے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی! اس زہیب کو تہہ خانے میں ڈالو! وہ چلایا، پھر اس نے حرین کو سینے میں بھیج لیا۔ حرین کا پھٹا ہوا بازو اسے تیش دلا رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت اس کے سینے سے نہ ہوتی لگی تو وہ اب تک وہ سب کچھ تہس نہس کر چکا ہوتا۔ ڈیڈ، ہیلپ! وہ کراہی اس نے اپنی بندی بندی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، مگر مقابل کا چہرہ دھندلا گیا۔ ساحر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے یا خود کو اس حال میں دیکھے، اس لیے اس نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا۔ کون ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ کوئی نہیں ہے، صرف اندھیرا ہے۔ ساحر نے سرگوشی میں کہتے اس کی گردن کی مخصوص نس دبائی تو وہ واپس بے ہوش ہو گئی۔ ساحر اسے اپنی باہوں میں بکھرے کمرے سے نکل کر گاڑی تک آیا۔ سر، کار نے آگے بڑھ کر مدد کرنا چاہی۔ دور رہو، کسی کے ہاتھ تو گیا، نگاہ بھی اسے چھوئیں گی تو مار ڈالوں گا۔ وہ انتہائی جنونیت سے بولتا اسے خود میں بھیجتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی عالم ولا کے باہر رکی۔ وہ اتر کر حرین کو لیے اندر آیا۔ حرین، میری بچی! فرید عالم نے جیسے حرین کو اس سے لینا چاہا وہ پیچھے ہو گیا۔ اس نے حرین کو کاؤچ پہ لٹایا۔ حرین اس کے کوٹ سے پوری ڈھکی ہوئی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ ساحر، جواب دو! وہ چلایا۔ کچھ نہیں ہوا، مگر تم نے غلطی کی، بار بار ٹھکانہ بدلا۔ کیا سمجھے کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہے؟ میں اس کا سایہ ہوں، میں آؤں گا اپنی حور کو لینے جلد۔ جب وہ 18 کی ہو جائے گی تب تک یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسے تیار کرو میرے لیے۔ فرید عالم ایک نظر حور پر ڈالے وہ جا چکا تھا۔ فرید عالم سر پکڑ کر رہ گیا۔ حرین ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ بچا لو مجھے، نہیں لے کر جاؤ! وہ نیند میں بڑبڑائی۔ اس کے جسم پر ہولے لرزاں طاری ہو رہا تھا۔ کمرے میں محض نائٹ بلب کی روشنی روشن تھی۔ وہ نیند میں ہلنے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود۔ ہفتے میں کئی راتیں اس کی ایسی گزرتی تھی، کئی راتیں تو وہ جان بوجھ کر جاگتی رہتی تھی، اسے ڈر سے ماضی کی حقیقتیں اس کے خوابوں میں آنا جائیں۔ نہیں، مجھے نہیں چھو، درد ہو رہا ہے، دور رہو! وہ آنکھیں نیچے کر کے بولی۔ چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کس نے بچایا۔ اس نے فرید عالم سے بھی پوچھ گچھ کی مگر اس نے لا تعلق کا اظہار کیا۔ ساحر نے جب اس کی حالت دیکھی تو خود کو روک نہیں پایا۔ وہ اکثر رات اس کے کمرے میں اسے دیکھتے ہوئے ہی گزارتا تھا۔ جب جب وہ تڑپتی تھی اسی طرح وہ زہیب کو بھی تکلیف دیتا تھا۔ ریلیکس، میں ہوں یہاں، کوئی تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ ساحر نے اس کا سر ہلایا۔ اس کی کلون کی مہک پورے کمرے میں بکھر چکی تھی۔ حرین اب بھی بے چین تھی مگر جو ڈر اس پر حاوی تھا وہ قدرے کم ہو چکا تھا۔ وہ سو چکی تھی۔ ساحر اس کے قریب ہی لیٹا رہا۔ سامنے موجود لڑکی سے کچھ تھا، نہ جانے کیا، جو اسے حرین سے باندھے ہوئے تھا۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اکیلے پایا۔ وہ سرگوشیاں وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ہو رہا تھا۔ جہاں اسے ان خوابوں سے چھٹکارا مل جاتا تھا وہیں اسے اپنا آپ پاگل لگ رہا تھا، جو ایک اندیکھے وجود کو اپنے گرد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فرید عالم کو یہ سب بتانے کی کوشش کی مگر انہوں نے یہ سب اس کا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ انہوں نے پر اس کی وجہ سے کھڑکی بھی بند کروا دی تھی مگر وہ احساس ختم نہیں کروا سکی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ آپ کو کہاں کھوئے ہوئے؟ کیک تو کاٹ لے میرے ساتھ! حرین نے فرید عالم کو متوجہ کیا جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ حرین کی زندگی میں فرید عالم ہی تھے واحد۔ وہ اپنی سالگرہ بھی بنانا نہیں چاہتی تھی مگر اس کا گارڈ جو حرین کو اپنی بیٹی مانتا تھا کیک لایا تھا۔ اب کاؤچ پر وہ تینوں بیٹھے تھے۔ حرین نے کینڈل پھونک مار کر بجھا دی۔ حرین نے فرید عالم اور گارڈ کو کیک کھلا کے باہر سے شور بلند ہوا۔ حرین، جاؤ اپنے کمرے میں! فرید عالم گھبرا کر بولے، مگر ہوا کیا ہے ڈیڈ؟ وہ پریشان ہوئی۔
اس سے کہ پہلے وہ جاتی گارڈز کی معیت میں ساحر خان دروازہ توڑتا ہوا اندر آیا۔ فرید عالم کو جس کا ڈر تھا وہی ہو۔ ساحر خان اب حرین کو لینے آ چکا تھا۔ کیسے ایسا؟ میں نے مزہ خراب تو نہیں کر دیا؟ ساحر نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر کیک انگلی کی مدد سے کھایا، پھر بچا ہوا کیک حرین کی گال پر لگا دیا۔ ڈیڈ، یہ ہمارے گھر میں کیوں آ گئے ایسے؟ ان سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں بتاؤں گا، مگر ابھی چلو آ جاؤ، برتھ ڈے تو تم نے منا ہی لی ہے۔ ساحل ایک قدم آگے آئے تو حرین پیچھے ہوئی۔ مجھے نہیں جانا ڈیڈ، مجھے نہیں جانا پلیز۔ اس نے خوف سے ساحر کو دیکھا۔ وہ ان نیلی آنکھوں کو پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہچان سکتی تھی۔ ساحر کو پتا تھا یہ سب ہوگا، تبھی کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ وہ کروفر سے ایک پیر پر پیر جمائے سگار پی رہا تھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ غرور سے گردن تانے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر ساحر کا قہقہہ گونجا۔ اس خاموشی میں اس قہقہہ وحشت ناک لگ رہا تھا۔ حرین اپنے باپ کے سینے سے جا لگی۔ میں 3 سال کے لیے پاکستان سے چلا گیا تو تم نے تو میرا مرا ہوا ہی سمجھ لیا۔ جو مجھے بھول جائے وہ مجھے کچھ پسند نہیں ہے۔ ساحر نے منہ بنایا۔ اس وقت گھر کے چاروں طرف ساحر کے آدمی پھیلے ہوئے تھے۔ تم یہاں سے میڈم کو نہیں لے جا سکتے۔ اس کا گارڈ جو کہ ایک عمر دراز آدمی تھا حرین کے آگے تن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکی میری ہے تو میں اسے ڈنکے کی چوٹ پر لے جاؤں گا، یہی طے ہوا تھا، اور اب اس کا وقت ہو گیا ہے۔ ساحر نے کہتے زوردار پنچ سامنے موجود آدمی کے مارا۔ اس کی ناک ٹوٹ چکی تھی۔ ساحر کے ہاتھ سے خون ٹپکتا زمین پر گرنے لگا۔ حرین کو ساحر کی صورت میں اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ ساحر نے اپنے گارڈز کو اشارہ کر کے اس آدمی کو یہاں سے لے جانے کے لیے کہا۔ اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا حور، چلو جلدی سے میرے پاس آؤ، اچھے بچوں کی طرح۔ اس نے حرین کو پکارا۔ اس کی آواز میں وارننگ صاف ظاہر تھی۔ ڈیڈ، مجھے نہیں جانا۔ اس نے اپنے باپ کی قمیض پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ساحر نے آبرو اچکا کر اس کی یہ حرکت نوٹ کی۔ ساحر، حرین ابھی چھوٹی ہے، کچھ وقت اور دے دو۔ فرید عالم نے بے بسی سے حرین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو مکمل ان کے سینے میں چھپی ہوئی صحیح ہو چکی تھی۔ فرید عالم کو لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی نظروں سے اسے چھپا کر رکھ لے گا، مگر ساحر کی نظروں سے ایک منٹ کے لیے حرین اجھل نہیں ہوئی تھی۔ تم نے اپنی بیٹی کو بتایا نہیں تھا کہ اسے میرے ساتھ جانا ہے 18 کے ہوتے ہی؟ میں پچھلی بار ملا تھا تو حور 15 کی تھی۔ 3 سال گزر گئے، اب تک تم نے اسے تیار نہیں کیا اس وقت کے لیے؟ تم نے خود مجھے حرین کو سونپا تھا۔ اس کی بات پر حرین نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ کیسے اپنی جان کی عزیز بیٹی کو ایک بیسٹ کے حوالے کر سکتا تھا، جب ہی اسے اتنے شہر بدلنے پڑے اور یوں چھپ چھپ کر رہنا پڑا۔ ساحر، حرین ابھی ڈری ہوئی ہے، تم کچھ دن صبر کر لو۔ حور، اب سے یہ میری حور ہے، میں نے خود باور کروا دیا تھا، تو اسے اپنا مائنڈ بنا لینا چاہیے تھا، مگر کوئی بات نہیں، اب میرے ساتھ جائے گی تو مائنڈ بن ہی جائے گا۔ ساحر نے اسے کھینچ کر فرید عالم سے دور کرنا چاہا تو وہ چلائی، ڈیڈ بچائیں، آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے مجھے نہیں سونپا انہیں، بولے ڈیڈ۔ وہ روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میں رونے سے لالی بھگری۔ فرید عالم سر جھکا کر ان کا ایسا کرنا حرین کی آخری امید بھی توڑ چکا تھا۔ اب اسے لازمی اس کے ساتھ جانا تھا، کسی بھی صورت میں۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے مزاحمت کرنا چاہی تو ساحر نے اپنی جیب سے گن نکال کر ہوا میں فائر کیے۔ گولیوں کی آواز سن کر حیران کا وجود سن ہو گیا۔ وہ شور کی وجہ سے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ تمہارے باپ کو کھڑے کھڑے مار دوں گا، پھر بھی تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ یا تو اپنے باپ کو زندہ سلامت دیکھ کر چلو، یا اس کی لاش پر سے تمہیں لے جاؤں۔ ساحر نے گن اس کے چہرے پر رکھی، جس کی ٹھنڈک سے حرین کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ساحر نے اب وہی گن فرید عالم پر تانی۔ نہیں، میرے بابا کو مت مارو پلیز۔ وہ فوراً سے فرید عالم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم چل رہی ہو یعنی میرے ساتھ؟ ابھی کے ابھی بولو۔ وہ دھاڑا۔ ہاں ہاں جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آنسو ساحر جیسے پتھر دل پر بالکل بھی اثر نہیں کیے۔ حرین، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، تمہارا بچپن بھی برباد کر دیا۔ فرید عالم نے افسوس سے بولا۔ حرین نے آگے نہیں سوچا کہ وہ اسے کہاں لے جائے گا یا اس کا کیا حل کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ اب آنے والی زندگی اس کی جہنم ہونے والی تھی۔ آپ نے کب انہیں سونپا تھا مجھے؟ حرین بچپن لفظ سن کر چونک اٹھی۔ جب تم 8 سال کی تھی۔ 8 سال کی؟ آپ نے مجھے ایسے انسان کے حوالے کرنے کی بات کر لی؟ اسے اپنے باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں مجبور تھا حرین۔ حرین کا صدمہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا باپ جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا، ایسی کیا مجبوری تھی جو فرید عالم کو ایسا کرنا پڑا؟ بہت ہو گیا ڈرامہ، اکتا چکا ہوں میں۔ حور، میری حور ہو تم،
جب سے تمہیں میرے لائے پالا گیا ہے تب سے میں انتظار کر رہا ہوں، اس لیے ایک سیکنڈ بھی میں رک نہیں سکتا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کی گھمبیر آواز سن کر حرین کی موت کا پروانہ لگ رہی تھی۔ حرین چند قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے مار دے، مجھے نہیں جانا، پر وہ رو دی۔ ساحر مسکرا دیا۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تو انہوں نے فرید عالم کو جکڑا۔ میں تمہیں مار نہیں سکتا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ ہا ہا، بیسٹ کی حور بننے کے لیے جانا ہے۔ اگر تم مری تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حور کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ مزاحمت کرتی چیخنے لگی، مگر فرید عالم کے علاوہ سب سر جھکائے کھڑے رہے۔ میری بیٹی کو ایسے مت لے کر جاؤ بیسٹ، میں کیسے تم پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی دے دوں؟ فرید عالم کے زور سے بولنے پر ساحر پلٹا۔ تو کیا کروں؟ اس نے حرین کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا ہوا تھا۔ تم نکاح کر لو۔ حرین اس نئے فیصلے پر چکرا کر رہ گئی۔ اس کا باپ اسے روکنے کے بجائے اس کا نکاح اسی شخص سے کروا رہا تھا۔ ہاں، میں نکاح کر لوں؟ جب یہ ہے ہی میری تو نکاح کی ضرورت؟ وہ ہنسا۔ پلیز رحم کرو مجھ پر، حرین پر۔ فرید عالم گڑ گڑانے لگا۔ آج سے پہلے حرین نے اپنے باپ کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ بتاؤ حور، تمہیں منظور ہے؟ اس نے حرین کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، وہ وحشت زدہ سی بولی۔ اس کی بڑی بال اور سیاہ گھنی مونچھیں اس کے ذرا سا ہلنے پر حرین کو چھو سکتی تھی۔ ہاں ہاں، اب حور نے منع کر دیا تو وہ رکا۔ حرین کا دل جیسے خوف سے دھڑک نہیں بھول گیا۔ تو یہ کام تو ہو کر رہے گا، کیونکہ مجھے اپنی منمانی کرنا پسند ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ حرین اپنے حواس مزید قابو میں نہیں رکھ پائی اور اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ تمہاری یہ بات میں مان رہا ہوں، مگر اس کے بعد تم اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ اس نے احتیاط سے حرین کو کاؤچ پر لٹایا۔ فرید عالم بھاگتا ہوا اس کے پاس بیٹھا، اپنی قسمت پر ماتم کنا تھا۔ ابھی تیاری کرو نکاح کی، حور کو ہوش میں لاؤ، نکاح ابھی ہی ہوگا۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ فرید عالم نے بے بسی سے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا، پھر ساحر جیسے ظالم دیو کو دیکھا۔ وہ اس کے آگے بالکل چھوٹی سی لڑکی معلوم ہو رہی تھی، پر اب فرید عالم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اسے ساحر خان کے حوالے کرنے کے۔ ڈیڈ، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اس نے کھینچ کر دوپٹہ اپنے سر سے اتارا۔ اتنی ہمت بولنے کی صرف وہ اپنے باپ کے سامنے ہی کر سکتی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہا بیسٹ، تمہیں ایسے ہی لے جاتا تو میں کیا کر لیتا؟ کم از کم اب نکاح کا رشتہ ہوگا تو مجھے ڈر تو نہیں رہے گا۔ وہ مجھے مار دے گا ڈیڈ۔ وہ دوبارہ رو پڑی۔ فرید عالم نے حرین کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ میری بات سنو حرین، اسے غصہ مت دلانا، وہ غصے میں اپنے میں آپے میں نہیں رہتا۔ ڈیڈ، میری بات سنیں۔ حرین نے اپنے آنسو رگڑے اور ان کے سامنے بیٹھی۔ دیکھیں، مجھے یہاں سے کسی طرح جانے دیں، میں واپس پاکستان کبھی نہیں آؤں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں 1 منٹ میں ڈھونڈ لے گا، پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ غلطی سے بھی ایسا مت کرنا۔ انہوں نے حرین کو اس کے پلان کے لیے تنبیہ کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روحان سی ہوئی تو فرید عالم نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ حرین کو کیا بتاتے کہ انہیں خود اپنی پھول سی بیٹی ایسے انسان کو سونپتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ کب حرین کی شکل دیکھتے۔ حرین، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہوگا، ابھی نکاح کے لیے سائن کر دینا۔ انہوں نے حرین کا ہاتھ تھاما اور اس کے سر پر دوپٹہ درست کر کے اسے ساتھ لی لاؤنج میں آ گئے، جہاں 2 آدمیوں اور مولوی صاحب کے ساتھ ساحر خان بیٹھا تھا۔ اس کا انداز بادشاہ والا تھا۔ حرین کو ساحر کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ وہ گھبرائی سی سمٹی بھی بیٹھی تھی، جبکہ ساحر کاؤچ کی پشت سے ٹیک لگائے مزے سے بیٹھا موبائل چلا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ حرین سے پوچھنے کے بعد جب پل تک جواب میں آیا تو ساحر نے آئبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ سائن کرو ابھی۔ وہ دھاڑا، یہ صحیح نہیں ہے ایسے۔ مولوی صاحب نے بولنا شروع کیا کہ گارڈ نے اپنے گن پر تان لی۔ نکاح پڑھائیں اور جائیں، میں حور کو خود ڈیل کروں گا۔ ابھی ذرا میری موجودگی کو اس نے فراموش کر دیا تھا۔ ساحر نے غصے سے سامنے رکھا گلدان زمین پر دے مارا۔ حرین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا اور سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے پھر نکاح پورا کروایا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بغیر کسی کا لحاظ یا تکلف برتنے حرین کا ہاتھ پکڑا۔ چلو اور اب کوئی ڈرامے مت، ورنہ یہی قبر بنوا دوں گا تمہاری۔ اس کی دھمکی اس قدر خطرناک تھی کہ حرین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ حد سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ساحر نے اپنی گن نکالی، کیونکہ اس کے بغیر حرین شاید صدیوں یہی کھڑی رہتی۔ اس سے مرنے میں تکلیف نہیں ہوگی زیادہ، مگر اگر مجھے زیادہ غصہ آیا تو؟ اس نے اپنا کوٹ پلٹا جس میں خنجر لگا ہوا تھا۔ اس سے بہت زیادہ ہوگی۔
اس کی دھمکی کرامت ثابت ہوئی۔ حنین کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ وہ آنسو پیتی اپنے باپ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پلٹی۔ ساحر اسی لیے دروازے کی جانب بڑھ گیا، مگر حنین کا بھاری لہنگا اسے ساحر جتنا تیز چلتے نہیں دے رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ایسے ہم کئی دنوں میں گاڑی تک پہنچیں گے۔ وہ پلٹ کر پاڑ کھانے والے انداز سے بولا۔ میرا لہنگا مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ وہ تیزی سے آنکھیں میچ کر بولی، کہیں وہ ایک آدھ تھپڑ اسی کے نہ رکھ دے۔ ساحر نے اکتا کر حنین کو دیکھا جو اپنی چڑیا کی مانند اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ساحر نے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ اس اچانک آفات پر حنین نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ حنین نے گرنے سے بچنے کے لیے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ سب حیرت سے اپنے بیچ کی باہوں میں موجود سرخ لباس میں موجود چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ساحل نے اسے پیچھے سیٹ پر بٹھایا۔ فرید عالم تڑپ کر گیٹ تک پہنچا۔ ساحر نے فوراً سے اندر بیٹھ کر شیشہ چڑھایا۔ ڈیڈ، ڈیڈ! وہ گاڑی کے شیشے پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ حنین! فرید عالم وہیں بیٹھ کر رو دیا۔ ساحر نے اکتاہٹ سے یہ منظر دیکھا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا کہا۔ حنین نے شیشے سے باہر دیکھا جہاں اس کا باپ تھا، اور یہ منظر گاڑی کے چلنے سے ختم ہوتا چلا گیا۔ اسے ساحر خان سے نفرت ہو چکی تھی۔ وہ آنسو پیتی شیشے سے سر ٹکا گئی۔ گاڑی میں اس کی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھیں۔ ہو گیا رونا دھونا، چپ کرو! وہ دھاڑا۔ حنین اپنی جگہ سے اچھلی۔ ساحر اسی لیے سیڑھیاں چڑھتے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ حنین نے نظر اٹھائی تو خود کو جیسے کسی اور ہی دنیا میں پایا۔ جدید طرز کا بنا یہ وسیع و عریض کمرہ شاندار تھا۔ شکل کیوں چھپائی ہے مجھ سے؟ اس نے حنین کے چہرے پر گرا گھونگھٹ الٹ دیا۔ حنین کا چہرہ چاند کی مانند روشن تھا۔ تم مجھے خود سے دور نہیں رکھ سکتی، اس لیے یہ کوشش چھوڑ دو۔ اس کا اشارہ دوپٹے کی طرف تھا۔ ساحر نے اس کے قریب آتے اس کا چہرہ اوپر کیا جہاں آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ مجھے یہ آنسو بھی اتنے برے نہیں لگ رہے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ یہ میری وجہ سے نکلے ہیں۔ اس نے حنین کا گال سہلایا۔ اس نے ساحل کا کندھے پر ناخن گاڑے۔ ساحل کراہتے ہوئے دور ہوا۔ تم جنگلیوں بلیوں کی طرح مجھے نوچ رہی ہو؟ اتنی ہمت تمہاری؟ پہلی فرصت میں تمہاری ناخن کاٹنے پڑیں گے۔ نہیں، میرے ناخن نہیں۔ وہ دور ہوئی۔ اسے اپنے ناخن حد سے زیادہ عزیز تھے۔ تم نے خود میری توجہ اس جانب دلائی ہے۔ ایسے ہی رہا تو تم مجھے اچھا خاصا زخمی کر دو گی۔ ساحل ٹیبل کٹر نکال کر لایا اور ایک ایک کر کے اس کے ناخن کاٹ دیے۔ مجھے جانے ڈیڈ کے پاس، وہ سو کرتی ہوئی ناک رگڑ کر بولی۔ یہاں صرف ساحر ہے، تمہارے ارد گرد میں ہوں، کوئی نہیں ہے تمہارا اب میرے سوا۔ وہ جنونی ہوتا اس کا نقش نقش چومنے لگا۔ حنین کو پورا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ آج سے پہلے یہ احساس اسے کبھی نہیں ہوا۔ اس نے ساحر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنا چاہا۔ مجھے جتنا دور دھکیلو گے اتنا قریب تر پاؤ گی۔ میرے اندر کا بیسٹ جاگ رہا ہے حنین، کیونکہ آتے وقت جو تم نے حرکتیں کی ہیں میرے حکم کے خلاف گئی، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ مجھے سکون لینے دو ورنہ میں تمہاری ذات سمیت سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ وہ غرایا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ کو میرا جسم چاہیے تھا؟ لے لیں، پھر مجھے آزاد کر دیں۔ اس نے ہاتھ اپنے پہلو میں گرا دیے۔ ساحر نے پیچھے ہو کر سر تپیرے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ حنین نے اپنی ماں کا شادی کا جوڑا پہنا تھا جو اس کے کچھ کھلا سا تھا۔ تم اتنی بڑی باتیں مت کرو جن کا مطلب جب سمجھ آئے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جانتی ہو میرے اندر کا جانور جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ تم سہ نہیں سکتی میرا لمس۔ اس نے حنین کے کندھے پر موجود کپڑا سرکایا۔ دیکھو خود کو یہ ضبط کی حالت، یہ سرخ چہرہ، بتاؤ ہمت ہے اپنے الفاظ کو سچ کرنے کی؟ معافی مانگ لو حنین ساحر خان۔ اس نے حنین کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ معاف کر دیں۔ لفظ اٹک اٹک کر اس کے لبوں سے آزاد ہوئے۔ گڈ گرل، اب جاؤ تم چینج کر لو۔ تمہارے یہاں آنے کا انتظام میں نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ وہ حنین کو لیے وارڈروب کے سامنے آیا۔ اس نے وارڈروب کھولا جہاں اس کے سائز کے ہر طریقے کی ڈریس موجود تھے، حتیٰ کہ نائٹ سوٹ بھی۔ نیچے والے خانے میں ہر طریقے کا میک اپ کا سامان اور جویلری بھی موجود تھی۔ وہ سب کچھ پہلے سے پلان کر کے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ریڈ نائٹیز کی جانب بڑھائی۔ عموماً لڑکیاں یہی سب پہنتی تھیں، اس لیے ساحر نے اس کے سرخ چہرے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں یہ سب نہیں پہنتی ہوں۔ کیوں؟ لڑکیاں تو پہنتی ہیں، تبھی تو رکھوائی ہیں ڈیزائنر نے۔ وہ بے شرم ہوتی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ حنین نے نائٹیز کے ہاتھوں سے جھپٹ کر اندر پھینکی اور ایک سادہ سا سوٹ چن لیا۔ وہ چینج کر کے آئی تب تک ساحر بھی فریش ہو کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کاؤچ پر کیوں سو رہی ہو؟ یہ ڈرامے میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اس نے حنین کو کاؤچ کی جانب بڑھتے دیکھا تو ٹوک بیٹھا۔ میں آپ کے برابر میں نہیں سو سکتی۔ نہیں سو سکتی یا سونا نہیں چاہتی؟ ڈر گئی؟ اس نے طنز کیا۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے۔
اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے وہ بیڈ پر دوسری جانب لیٹ گئی اور کمفرٹر کھینچ کر سر تک تانے آنکھیں بند کر گئی۔ ظاہر اس کے اٹھنے سے پہلے جا چکا تھا کہ ذہن میں سب سے پہلی بات یہاں سے بھاگ جانے کی آئی۔ چپل اپنی پیر میں ڈالے وہ کمرے سے محتاط انداز میں نکلی۔ یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اتر کر نیچے آئی تو ملازمہ کچن میں کام کر رہے تھے۔ وہ دبے پیر چلتی لان کی پچھلی طرف آئی۔ دیوار اونچی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کرسی نظر آئی، مگر کرسی پر چڑھ کر بھی وہ اچھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی۔ حورین نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو خوشی کے سر سے چہرے سے چھلکنے لگی، مگر اس نے خود کو کرسی کے بجائے ہوا میں معلق پایا۔ تھوڑا اور اونچا کروں یا ٹھیک ہے؟ ساحر نے پوچھا تو وہ لب کچلتی آنکھیں میچ گئیں۔ ساحر نے اسے نیچے اتارا۔ ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز دور رہیں۔ وہ آنکھیں میچ گئیں۔ ساحر کا خوف اس کے ذہن پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے جذبات میں قابو رکھنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کیوں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو ہمارا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ جب سب کی ضرورت نہیں تھی تو تم ازل سے ابد تک کیوں میری ہو؟ میں آپ کی نہیں ہوں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے زبردستی کی ہے۔ ساحر نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ دونوں کے درمیان اب انچ بھر کا فاصلہ موجود تھا۔ میں نے زبردستی نہیں کی کوئی۔ تمہارے باپ کو تمہیں بتانا چاہیے تھا، تمہیں مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے تھا، مگر فرید عالم نے سوچا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھپا لے گا، گھر بدلے گا، شہر بدلے گا، مگر دیکھو آج تم میری ہو۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ آپ میرے ڈیڈ کا نام ایسے نہیں لے سکتے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ پھر کیا کہوں سسر جی؟ ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ آپ تم جانتی ہو تم غصہ ہونے پر مجھے پسند نہیں، مگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو صرف اپنی موت کے طریقے کا فیصلہ تمہیں کرنے دوں گا۔ اس کا لہجہ سرد ہوا۔ اس کی آنکھوں کا بدلنا حورین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ اس نے چند پل بعد حورین کو آزاد کر دیا تو وہ بغیر دیکھے اندر کی جانب بھاگی۔ ان دونوں کو ساتھ رہتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس بیچ ساحر زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا۔ ساحر کمرے میں آیا جہاں وہ اپنے بالوں سے جد و جہد کر رہی تھی۔ حورین نے چڑھ کر برش ٹیبل پر رکھا۔ ساحر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کے عکس مکمل لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں منہ بنایا ہے؟ کیونکہ مجھ سے یہ بال نہیں بنتے، میں ان کو کٹوا دوں گی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ساحر نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ حورین کے شہد رنگ بال کمر میں پھیلے ہوئے تھے۔ خبردار تم نے ایسے کرنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اس نے دھمکی دی۔ یہ میرے بال ہیں، میں کٹوا سکتی ہوں۔ تمہاری کوئی چیز اب تمہاری نہیں ہے۔ یہ بال، یہ آنکھیں، سب کچھ میرا ہے۔ اس نے برش اٹھا کر حورین کے بال سلجھانا شروع کیے۔ اسے وہی 8 سالہ حورین یاد آ گئی۔ ان لمحوں کی وجہ سے ہی وہ اس اندھیری دنیا میں زندہ رہ پایا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہے کیا تم نے بچپن میں ایک دوست بنایا تھا؟ کون دوست؟ میرے تو بہت سے دوست تھے۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی، مگر اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ دوست جسے تم نے 5 منٹ میں اپنا بنا لیا تھا، جب تم سیڑھیاں چڑھ کر اسی گھر میں اسی کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ آپ وہ ہیں جس کی آنکھیں ریڈ تھیں؟ وہ تیزی سے بولی۔ ہاں میں وہی ہوں۔ تمہیں بہت عرصہ لگ گیا پہچاننے میں۔ آپ مجھے کیوں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں گے کیا مجھے کچھ وقت بعد؟ تمہاری بھول ہے کہ تمہیں مجھ سے رہائی ملے گی۔ اتنے سالوں انتظار کیا چھوڑنے کے لیے۔ تم خود سوچو کیوں میں تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ آپ میرے ڈیڈ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کس چیز کا بدلہ لوں گا؟ آخر بدلے کے لیے برابری بھی کوئی ہونی چاہیے۔ مجھے جو تم سے ہے کچھ اچھوتا احساس ہے۔ مجھے تمہارا نشہ ہے۔ ساحر نے اس کے بالوں میں گہری سانس بھری۔ تمہارا وجود مجھے ساحر خان بننے رہنے دیتا ہے۔ جب یہ اندھیرا مجھے پوری طرح برا بننے پر مجبور کر دیتا تھا، تب تمہارے ساتھ گزارے لمحات ہی تھے جس کی وجہ سے میرے اندر کا تھوڑا بہت انسان زندہ بھی رہا۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ مجھے کسی نے کڈنیپ بھی کیا تھا۔ میں بے ہوش تھی۔ مجھے نہیں یاد کیا ہوا۔ اس نے اپنے دل کا غبار باہر نکالا۔ ساحر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس بات کو اتنے عرصے تک دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ ساحر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ جس نے تمہیں کڈنیپ کیا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تم بالکل پاک تھی اور وہ میں ہوں تھا جو تمہیں لایا تھا۔ آپ لائے تھے؟ ہاں، جب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تم تک پہنچنے والی برائی کو میرا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ بچہ جس نے تمہیں مارا تھا اگلے دن سے اسکول نہیں آیا۔ جس پھول کا کانٹا تمہیں لگا وہ میں نے برباد کر دیا۔ تو وہ کیا ساحر خان کو اس سے محبت تھی؟ کیونکہ اس کی نیلی آنکھوں میں اسے کسی طریقے کی
غرض دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ نہیں، محبت نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے، مگر ہے۔ میں نے بہت مشکل سے پایا ہے تمہیں، کہیں جانے کی اجازت نہیں تمہیں، یہیں میرے پاس رہو گی۔ وہ جھکا اور دیوانہ وار اس کے نقش چونے لگا اور شروع کر دیے۔ حورین کی تمام تر مزاحمتیں اس کے آگے دم توڑتی چلی گئیں۔ وہ دونوں اس وقت لان میں ٹہل رہے تھے۔ ساحر نے اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر حورین کو یقین تھا کہ اس کے دل میں ضرور ایسا ہی ہے۔ یہ پھول بہت پیارے ہیں۔ اس نے پھول اٹھا کر ساحر کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کا پھول سرخ گلاب سی لڑکی کو اب اس کا پسندیدہ سیاہ رنگ پسند آ رہا تھا۔ وہ اس کے رنگوں میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ ہاں، اچھا ہے۔ ساحر کی نظر تو بس اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں پھول کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جھیپ گئی۔ میں بھی پھول کی ہی بات کر رہا ہوں۔ ساحر نے اس کے چہرے پر موجود بالوں کو کان کے پیچھے عرصا۔ وہ بھی حورین کو دیکھ رہا تھا کہ اس سے کسی کی نظر اپنے اوپر محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ساجد کو شراب شوٹر کے ساتھ سامنے موجود بلڈنگ پر پایا۔ لمحے بھر کا کھیل تھا۔ ساحر نے حورین کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے محفوظ کرنا چاہا، مگر تب تک شارپ شوٹر نے گولی چلا دی۔ گولی حورین کے کندھے میں لگ چکی تھی۔ وہ چکرا کر گرتی اس سے پہلے ساحر نے اسے تھام لیا۔ گارڈز فوراً اسے سامنے آ چکے تھے۔ حورین، آنکھیں کھولو حورین! وہ چلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے سالوں میں وہ پہلی بار رویا تھا۔ ساجد خان نے یہ حملہ کر کے اس کے قہر کو آواز دی تھی۔ حورین، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ڈیم اٹ! اس نے حورین کے وجود کو جھنجھوڑا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ جس اظہار کو سننے کے لیے وہ بے چین تھی، اب وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ سر، انہیں ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔ گارڈز نے اسے ہوش دلایا۔ ساحر کے ہاتھ خون سے تر ہو چکے تھے۔ اس نے حورین کو باہوں میں بھرا اور کھڑا ہو گیا۔ تیزی سے بھاگتے وہ حورین کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ کچھ دیر میں وہ ہسپتال کے اندر تھا۔ سر، یہ پولیس کیس؟ ابھی وارڈ بوائے کہہ ہی رہا تھا کہ ساحر نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ میری بیوی کو ٹریٹ کرو، ابھی کے ابھی! وہ دھاڑا اس کی گن نکالنے پر ڈاکٹر حورین کو اندر لے جا چکے تھے۔ وہ جلے پیر کی بلی بنا روم کے باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ کسی نے بھی زخمی شیر کو چھیڑنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ میری بیوی کے ہوش میں آ جانے سے پہلے مجھے ساجد اپنے تہہ خانے میں چاہیے۔ اس نے گارڈز کو حکم دیا۔ وہ سب ہڑبڑا کر بھاگے۔ حورین کو کیا ہوا؟ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا ساحر۔ میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فرید عالم نے فوراً سے آتی ہی ایک سانس میں کہا، میں بھی زندہ نہیں بچوں گا۔ اسے کچھ ہو گیا تو مجھے سانس نہیں آئے گی۔ وہ فرید عالم کے گلے سے لگ گیا۔ فرید عالم نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ ساحر، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکا۔ فرید عالم کو اپنے کندھے پر آنسو کے قطرے بھی محسوس ہوئے۔ اس سے ٹھیک ہونا ہی ہوگا، ورنہ میں بھی ٹھیک نہیں رہوں گا۔ ساحر الگ ہوتے ہوئے بولا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر باہر آ چکی تھی۔ میری بیوی، ڈاکٹر، وہ کیا ٹھیک ہے؟ جی شکر ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اجازت دیتی وہ اندر آیا۔ حورین کو یہ بیڈ پر اس حالت میں دیکھتے اس کا دل بند ہونے والا تھا۔ اس نے آنکھیں پڑھ کر اس کا ڈرپ لگا ہاتھ چوما۔ شکریہ میری زندگی، میرے واپس آنے کے لیے۔ میں مر جاتا اگر تم ٹھیک نہیں ہوتی تو یعنی آپ اقرار کر رہی ہیں؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ کر رہا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں یہ بات قبول کرنے سے ڈرتا تھا، مگر اب میں مزید خود سے دور بھاگ نہیں سکتا۔ حورین کو اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے آنسو محسوس ہوئے تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، میں یہی ہوں ساحر۔ اس نے یقین دلا چاہا۔ ساحر کی حالت دیکھنا اس کے لیے حیران کن تھا۔ تم یہی تو ہو؟ میں زندہ ہوں، ساحر خان ہوں، ورنہ بیسٹ والے روپ میں آ کر سب کچھ تہس نہس کر دیتا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی۔ وہ شدت جذبات سے بولا تھا۔ یہ ہسپتال ہے، آپ اوور مت ہو۔ وہ جھیپ گئی۔ کیوں نہ ہو، میری بیوی ہو تم، میری حور ہو۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر عقیدت سے لب حورین کے ماتھے پر رکھے تو اس نے پرسکون انداز میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں جب تم سے پہلی بار ملا تھا تبھی میں نے فیصلہ لے لیا تھا۔ میں میجر ساحر خان ہوں۔ میرے باپ نے بہت کوشش کی میں دنیا کا حصہ بن جاؤں، مگر میں نے ان کی سلطنت تباہ کر دی۔ یہ سب بہت مشکل تھا۔ یہ مشکل ہوتا ہے خود سے لڑنا۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ اس نے ساحر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا تو ساحر مسکرا دیا۔ مشکل تھا تم تک پہنچنا، تمہیں پانا، تمہیں احساس دلانا کہ جو ہے مجھے تم سے ہے وہ محبت ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل تھے۔ مشکلوں کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے وجود میں ہی راحت پائی تھی۔